اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین یمنون علیک ان اسلموا لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ سورہ حجرات آیت 17۔ یہ لوگ آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ کہہ دیجئے مجھ پر اپنے مسلمان ہونے کا احسان نہ جتاؤ، بلکہ اگر تم سچے ہو تو اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی۔ پہلے آپ کو بتایا کہ انسان اگر کلمہ پڑھتا ہے تو وہ امت مسلمہ کا ممبر بنتا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے ان کے اوپر قانون زیست، زندگی کے جو قوانین ہے اسلامی، وہ لاگو ہوتا ہے۔ اس کو پاک سمجھا جائے گا، اس کو ذبیحہ کھایا جائے گا، اس کے ساتھ مناکحہ جائز ہے، چونکہ کلمہ گو مسلمان ہے۔ اسلام قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے خون کو تحفظ ملا، اس کی جان کو تحفظ ملا، اس کے مال کو تحفظ ملا، اس پر اسلامی قوانین امن نافذ ہوتا ہے اور آسودہ ہو جاتا ہے۔ لوگ رسالت مآب پر احسان جتاتے ہیں کہ ہم نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کا فائدہ تم کو ہے نا، رسول کو فائدہ اٹھاتے ہو تم اور احسان جتاتے ہو ہم پر۔ یہ احسان جتانے کا مرحلہ نہیں ہے۔ البتہ اگر تم نے ایمان کے دائرے میں داخل ہوا تو اس وقت اللہ کا احسان ہے تم پر کہ اس نے تم کو ایمان کی ہدایت دے دی۔ تمہارے آخرت جو ہے وہ درست ہو گیا۔ فرمایا کہ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ اگر تم سچے مومن ہو تو ایمان کے دائرے میں داخل ہونے پر اللہ کا تم پر احسان ہے، تمہارا رسول کے اوپر اور کسی کے اوپر احسان نہیں ہے۔ یہ سورہ حجرات اور اس کے بعد سورہ قاف۔ یہ سورہ قاف بھی مکہ میں نازل ہوئی۔ اس کی ابتدا ہوتی ہے حروف مقطعات کے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الکافرون هذا شیء عجیب۔ قسم ہے قرآن مجید، شان والے قرآن کی قسم ہے، کو تعجب ہے کہ خود انہی میں سے ایک رسول مبعوث ہوا۔ مشرکین انسان کو اللہ کی نمائندگی کا قابل نہیں سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے اللہ نے اگر کسی رسول کو بھیجنا ہے تو کسی فرشتہ کو بھیجے، ہم جیسا کوئی بندہ جو ہے وہ اللہ کا نمائندہ نہیں ہو سکتا۔ انسان میں یہ اہلیت نہیں ہے
کہ وہ اللہ کی نمائندگی کرے، اللہ کا پیغام پہنچائے۔ مشرکین کا یہ موقف تھا، اور ساتھ مشرکین جو ہے وہ پتھر کو معبود سمجھتے ہیں۔ پتھر بے جان معبود ہونے کے قابل ہے، اور ایک انسان اللہ کا پیغام پہنچانے کے قابل نہیں ہے۔ یہ مشرکین اور ان کے مزاج پر چلنے والوں کا ہمیشہ سے یہی رویہ رہا ہے۔ وہ بے جان چیزوں کو اہمیت دیتے تھے، پتھر کو اہمیت دیتے تھے، انسان کو نہیں۔ پتھر کو خدا بنانے کا، اس کو خدا کس نے بنایا؟ پتھر کو؟ تمہارے نزدیک اللہ کی طرف سے کوئی بندہ بشر رسول بن کے نہیں آتا؟ کسی بندہ بشر کے ذریعے تمہارے پاس پیغام نہیں بھیجا؟ تم کو کیسے پتہ چلا کہ یہ تمہارا معبود ہے؟ کہتے ہیں ہمارے آباء و اجداد جو ہے وہ پوچھتے چلے آ رہے ہیں، کیا وہ غلط ہو سکتے ہیں؟ اندھی تقلید، اس پر بھی کوئی دلیل نہیں، حتیٰ کہ مدعی تک نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے۔ آباء و اجداد کی تقلید اندھی تقلید ہے۔ فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، یہ عجیب ہے کہ ہمارا جیسا بندہ ہماری طرح کھاتا پیتا سوتا اٹھتا بیٹھتا ہے، وہ اللہ کا پیغمبر بن جائے۔ ایک تعجب یہ۔ دوسرا تعجب ان کا یہ تھا اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جاتے ہیں پھر زندہ کیسے کیے جائیں گے؟ یہ واپسی تو بہت بعید بات ہے۔ قد علمنا ما تنقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ، زمین اس کے جسم میں سے جو کچھ کم کرتی ہے اس کا ہمیں علم ہے، ہمارے پاس محفوظ رکھنے والی کتاب ہے۔ دو باتیں ان کے لیے قابل تعجب، قابل ہضم نہیں ہے۔ ایک تو ہم اپنا جیسا ایک بندہ جو ہے وہ رسول بن کے آتا ہے، یہ تعجب کی بات ہے، اور وہ ہمیشہ کہتے ہیں ما انت الا بشر مثلنا، اور تم ہم جیسے بشر کے سوا اور کچھ نہیں۔ اور دوسرا جو ہے وہ مرنے کے بعد مٹنے والی بات ہے، یہ عجیب ہے۔ انسان جب مر جاتا ہے، مٹی ہو جاتی ہے، خاک میں بدلتا ہے، اور پھر دوبارہ زندہ ہو جائے گا، کیا بات ہے، کس طرح ہو سکتا ہے مٹی ہونے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جائے؟ فرمایا قد علمنا ما تنقص الارض اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعید، جہاں مر جاتے ہیں اور مٹی ہو جاتے ہیں تو یہ واپسی جو ہے وہ بعید بات ہے، نہیں ہو سکتا ہے واپسی۔ جواب میں فرمایا قد علمنا ما تنقص الارض، اللہ کے علم میں ہے کہ زمین انسانی جسم کھاتی اور خاک کے ذرات میں بدل دیتی ہے۔ قد علمنا ما تنقص الارض،
زمین جو ہے انسان کے جسم کو ختم کرتی ہے، وہ خاک ہو جاتا ہے، اور پھر زمین کے اطراف میں بکھر جاتا ہے، اور کوئی وہاں سے پانی آتا ہے، پانی دریا بوٹ ہو جاتا ہے، دریا جو ہے وہ کہیں سے کہیں وہ خاک وہ پہنچا دیتا ہے، بکھر جاتا ہے باہر۔ پھر ان تمام ذرات کو جمع کر کے دوبارہ زندہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ فرمایا کہ ہمارے علم میں ہے، ہم جانتے ہیں کہ انسان خاک ہو جاتا ہے، اور انسان کی خاک جو ہے وہ بکھر جاتا ہے، ذرات میں، خاک کے ذرات میں تبدیل ہوتا ہے، بکھر جاتا ہے، ہم کو پتہ ہے۔ وعندنا کتاب حفیظ، لیکن ہمارے پاس ایک کتاب ہے محفوظ رکھنے والی، حفیظ حفاظت کرنے، محفوظ رکھنے والی کتاب موجود ہے، بکھرنے دیں۔ یہ تو کرۂ ارض کے حدود میں بکھرتے ہیں، اگر پورے کائنات میں بھی بکھر جائے تو بھی وعندنا کتاب حفیظ، کہیں نہیں جاتا، یہاں سے کہیں نہیں جاتا۔ انسان کے جسم کے ذرات مرنے کے بعد بکھر جاتے ہیں، اس کو نظر میں رکھتے ہو، تمہاری تخلیق کس طرح ہوئی ہے اس کے اوپر غور نہیں کرتے۔ تمہاری تخلیق ہوئی ہے، انسان کھانا کھاتا ہے، کسی علاقے سے گندم آتی ہے، کسی علاقے سے پانی آتا ہے، وہ پہاڑوں کے اوپر سے پانی آتا ہے، اور سمندر کا پانی جو ہے وہ بخار بنتا ہے، اور بخار بادل بنتا ہے، بادل جو ہے وہ پانی برساتا ہے، وہ پانی پھر واپس آتا ہے۔ روز اول میں جتنا پانی تھا کرۂ ارض پہ، وہی پانی اتنا ہی مقدار موجود ہے، نہ ایک قطرہ کم ہوا نہ زیادہ، سرکل ہوتا ہے، گھومتا رہتا ہے۔ یہ پانی کے ساتھ جو ہے تمہاری تخلیق، اس پانی نے پتہ نہیں کہاں کہاں سے روزہ پہنچائی، پھل کھایا کسی علاقے کا، کسی علاقے کی گندم کھائی، کسی علاقے کے گوشت کھایا، مختلف کھانا کھایا، اور تمام جمع ہو کر کے خون بنا، اور خون سے جرثومہ پدر بنا، تخم مادر بنا، انسان جفت ہوئے، انسان کی تخلیق ہوئی۔ تمہاری جب تخلیق ہوئی، کتنے اجزاء، بکھرے ہوئے اجزاء کو جمع کر کے تمہاری تخلیق ہوئی۔ جس طرح تمہاری تخلیق ہوئی ہے بکھرے ہوئے اجزاء کو جمع کر کے، اسی طرح تمہاری دوبارہ تخلیق ہوگی۔ قرآن میں ہے کما بدأنا اول خلق نعیدہ، جس طرح ہم نے خلقت کی ابتدا کی تھی اسے ہم پھر دہرائیں گے۔ جی، کما بدأکم تعودون، جس نے تمہیں ابتدا میں پیدا کیا ہے اسی طرح پھر پیدا ہو جاؤ گے۔ تعجب کرتے ہو کہ کس طرح دوبارہ زندہ ہو جائے گا؟
اور جو اس وقت جو تمہاری تخلیق ہوئی ہے اس کے پر نظر نہیں کرتے ہو۔ وعندنا کتاب حفیظ، ہمارے پاس ایک ایسی کتاب موجود ہے جو ہر چیز کو محفوظ رکھتی ہے۔ اعتراض ہے قیامت کے اوپر، قدیم لوگوں کا اعتراض، اس کو شبہ عاقل و معقول کہتے ہیں کہ ایک انسان کو کافر نے کھا لیا، قیامت کے دن وہ کافر اٹھے گا تو مسلمان کو عذاب دے گا، کیا مطلب؟ یا مسلمان اٹھے گا تو کافر کو ثواب دے گا، یہ دونوں کا جسم ایک ہو گیا ہوا ہے۔ شبہ عاقل و معقول، یہ اعتراض جو ہے بڑا قدیم فلسفے میں چل رہا ہے۔ شبہ عاقل معروف مشہور اعتراض ہے اور اس کا جواب دیا گیا ہے۔ آج کل آپ کے لیے یہ شبہ عاقل و معقول تو کیا، اس سے بڑی بات آپ کے سامنے آ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کا پورا مادی وجود 6-7 سال میں بدل کر ختم ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ نیا وجود آ گیا۔ آپ کا جسم کا سیل کی عمر ہوتی ہے، وہ سیل جو ہے وہ جل جاتا ہے، کاربن بنتا ہے، جل جاتا ہے۔ آپ جو سانس لیتے ہیں، سانس جو آپ منہ سے وہ نکالتے ہیں، اس سے ذرے کاربن نکلتا ہے۔ اس کاربن میں آپ کے سینکڑوں سیل ہے، یہ آپ کے سیل کا کاربن ہے۔ آپ کے سیل، جلے ہوئے سیل کا دھواں ہے، یہ دھواں آپ کو سردیوں میں نظر آتا ہے، آپ سرد ہوا میں باہر جا کے نکالے تو پتہ چلتا ہے۔ یہ درختوں کے حصہ بنتا ہے، درختوں کا حصہ بنتا ہے۔ درخت جو ہے وہ آپ کا کاربن لیتے ہیں اور آپ کے لیے آکسیجن چھوڑتے ہیں۔ آپ کے اور درخت کے درمیان میں لین دین ہے، خرید و فروخت ہے، اور اس لین دین، خوبصورت لین دین کے ذریعے درخت بھی زندہ، آپ بھی، آپ کے کاربن سے درخت زندہ، درخت کے آکسیجن سے آپ زندہ۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ کا کاربن سانس، اس سے درخت بن درخت، اس درخت سے پھل نکل آیا، اس پھل کو کافروں نے کھایا۔ یا آپ ایک ایسے جگہ پر رہتے جہاں کافر زیادہ تعداد میں ہے، ان کے سانس اور درختوں سے وہ آپ کھاتے ہیں۔ یہ کافروں کا جو کاربن نکلا ہے اور درختوں کا حصہ بنا ہے اور اس سے پھل دیا ہے، وہ آپ کھاتے ہیں۔ کافروں کا کاربن کھاتے ہو، مسلمان ہیں جی۔ کیمیکل تبدیلی کے بعد اس کو کاربن نہیں کہتے، اب پھل کہتے ہیں۔ پھل حلال ہے، کھاتے ہیں۔ اس طرح مسلم کافر کا تبادلہ ہوتا ہے، جیسے انسان درختوں کا تبادلہ ہوتا ہے، تو اس درخت کے نیچے مسلم کافر سب زندگی کرتے ہیں، تبادلہ ہوتا ہے۔ اب بتاؤ، آپ قدیم لوگ جو شبہ عاقل و معقول کا اعتراض اٹھاتے تھے، سوال اٹھاتے ہیں، سوال تو اب اٹھتا ہے۔ جدید سائنسی انکشافات، سائنسی حقائق ہے
نظریہ نہیں ہے، حقائق ہے۔ اس کی روشنی میں سوال اٹھتا ہے، آپ بتائیں کہ یہ جو اس درخت کا پھل جو آپ مومن نے کھایا ہے، یہاں اکثریت کافروں کی ہے یہ، اور ان کافر علاقوں میں پھل لگا ہوا ہے، اس کو آپ تناول فرماتے رہے ہیں، اور آپ نے اپنے جسم کو ٹھیک ٹھاک جاندار بنایا۔ یہ آپ کا جب انتقال ہو جائے گا تو پھر آپ کے جسم میں کتنے کاربن کے بنے ہوئے پھل آپ کے جسم میں کافروں کے آئے ہوئے ہیں۔ یہ سوال آتا ہے۔ اللہ نے اپنی کتاب میں فرمایا وَعِندَنَا کتاب حفیظ، بن جائے کاربن، مل جائے کافر اور مسلم کی جسم کے ساخت بافت، ہمارے پاس ایک کتاب ہے، پھر بھی کافر کو، مسلم کو الگ الگ محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے لیے اشتباہ نہیں ہوتا۔ کل قیامت کے دن جب مبعوث ہوگا تو وہ اعضاء، وہ جوارح جس سے یہ جرم سرزد ہوا ہے، اس کو پیش کیا جائے گا اور گواہی دے گا۔ جی وعندنا کتاب حفیظ، اس کائنات سے باہر نہیں ہے، یہ زمین کرۂ ارض سے باہر نہیں ہے۔ اللہ سے تو پورے کائنات میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ یہاں پر احادیث بھی ہے، وہی بات آتا ہے کہ جس نے انسان کو پہلے پیدا کیا ہے، اور سورہ قلب من یحیی العظام وہی رمیم، ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا کہ یہ تو مٹی بن گئی ہے؟ تو قل یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ، آپ کہہ دیجئے وہی ان کو دوبارہ زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ ان کو خلق کیا ہے۔ یہاں ہے نا کما بدأنا اول خلق نعیدہ، ان تمام ذرات، منتشر ذرات کو جمع کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ وعندنا کتاب حفیظ۔ احادیث ہے قابل توجہ حدیث، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، تو فرمایا انسان کا جسم جو ہے وہ بوسیدہ ہو جاتا ہے۔ امام نے فرمایا ہاں بوسیدہ ہو جاتا ہے، نعم، حتی لا یبقى له لحم ولا عظم، نہ کوئی گوشت نہ کوئی ہڈی، کچھ نہیں بچتا، سب جو ہے وہ مٹی بن جاتا ہے۔ الا طینتہ التی خلق منہا، مگر وہ طینت جس سے اس کی پہلی بار تخلیق ہوئی ہے، وہ تبقى فی القبر، وہ طینت باقی رہتی ہے قبر میں، جس ذرے سے یہ خلق ہوا ہے وہ ذرہ باقی رہتا ہے قبر میں، مستدیرۃً، گول دانے کی شکل میں، مستدیرۃً، گول دانے کی شکل میں وہ قبر میں باقی رہتا ہے، حتی یخلق منہا کما خلق اول مرہ، پھر دوبارہ اسی ذرے سے دوبارہ اللہ تعالیٰ خلق کرے گا جیسا کہ پہلے اسی ذرے سے خلق کیا تھا۔ جس سے پہلے انسان کو بنایا تھا وہ موجود رہتا ہے، وہ ختم نہیں ہوتا۔ اس مضمون کی روایت جو ہے وہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ جی
وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے۔ البتہ اس میں صحیح مسلم صحیح بخاری میں کہا ہے انسان کا جسم سارا پوسیدہ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، الا عجب الذنب، سوائے عجب الذنب کے وہ پوسیدہ نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری میں ہماری حدیث میں کہا الا طینتہ التی خلق منہا، تبقى مستدیرۃ، گول شکل میں، وہ طینت۔ صحیح بخاری میں مسلم میں ہے عجب الذنب جو ہے وہ باقی رہتا ہے۔ پھر سوال ہوا عجب الذنب کیا ہے؟ تو کہا عجب الذنب جو ہے وہ رائی کے دانے کی طرح کوئی دانہ ہے، بات وہی بنتی ہے۔ امام نے اس کو اچھی طرح سمجھایا، طینت ہے مستدیرتاً، گول شکل میں، اور یہاں حب حب یعنی رائی کے دانے کے ساتھ تشبیہ دے کر کے بتایا رائی کے دانے کی طرح کا کوئی ذرہ انسان کے جسم کا باقی رہتا ہے، وہ نہیں گلتا سڑتا ہے۔ جس سے پہلے وہ انسان خلق ہوا ہے اسی سے دوبارہ خلق ہو جائے۔ آپ کو بتا دیا ہے کہ پہلے انسان کی تخلیق کیسے ہوتی ہے، اسے ایک سیل سے ہوتی ہے، ایک سیل۔ ہم نہیں کہتے کہ یہ جو طینت جسے کہا یا عجب الذنب کہتا ہے وہی سیل ہے، وہ ہم تفسیر بالرائے نہیں کرتے، ہم روایت کی تعبیر پر اکتفا کرتے ہیں، سیل میل کو چھوڑتے ہیں، ہم وہی طینت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور وہی رائے کے دانے کی طرح کا کوئی دانہ ہے جس سے انسان کی پہلی بار تخلیق ہوئی ہے، وہ قبر میں گلتا سڑتا نہیں ہے، موجود رہتا ہے، اسی سے قیامت کے دن دوبارہ یہ انسان خلق ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔